اللہ تعالیٰ سبحانہ قرآن کریم میں کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، میں دیکھتا ہوں تمہاری آنکھ کا کیا غلط کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنکھوں کے غلط استعمال کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور آج کے مردوں کے لیے مشکل ترین امتحان ہے اپنی آنکھوں کو بچانا ان چیزوں کے دیکھنے سے جن چیزوں کے دیکھنے پر اللہ اور اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، یعنی نامحرم کو دیکھنا، یعنی ننگے فوٹو دیکھنا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے انسانی شیپ کے رنگ میں ہو، چاہے موبائلوں میں ہو، چاہے کیلنڈروں میں ہو، چاہے کتابوں میں ہو، چاہے کہیں ہو۔ آج چونکہ ننگا پن ہے اور ساری دنیا دوڑ لگا رہی ہے عورتوں کو ننگے سے ننگا کرنے میں، اور ساتھ میں خط سوار ہو گیا ہے کہ ننگا ہونا جو ہے وہ ترقی کا نام ہے، تو مردوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ اب دوسری قومیں تو اپنا فیصلہ خود کریں گے، لیکن ہم ایمان والے ہیں اور اللہ نے ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، اسی دیکھتے ہوئے آنکھ بنانے والے نے ہم کو پابندی لگائی کہ کون سی چیز تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، کون سی چیز تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایمان والے کو کون سی چیز دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس جن چیزوں کی اجازت نہیں اس میں نامحرم عورت کو دیکھنا حرام، اور یہ آج کے مردوں کے لیے مشکل امتحان ہے۔ یہ تو گھروں میں بیٹھنا مشکل، سکولوں کالجوں میں بیٹھنا مشکل، سڑکوں پر بیٹھنا مشکل، انسان کہیں بھی گھر سے باہر نکلے گا، چاہے کھیتوں میں جائے، دریاؤں کے کناروں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، سڑکوں پر ہو، ہسپتال میں، سکول میں، دفتروں میں، بازاروں میں، گھر سے جہاں جائے گا وہیں یہی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بچانا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، اور ادھر سے اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے تو کہا یہ زندگی بھر کی جنگ۔ بچنے میں کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ، اور اگر بچنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو سوال یہ ہے اندر سے افسوس ہے یا خوش ہیں؟ ہم اپنی آنکھوں کے غلط استعمال، رات کے اندھیرے میں سوئچ آف کر کے ایک انسان اپنے موبائل میں کیا کیا دیکھ رہا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، مگر یہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، اور اس کا جسم استعمال ہو رہا ہے۔ نوجوان لڑکا اپنے بیڈ روم میں، اپنے خاص کمرے میں چٹکلی لگا کر کے، لائٹ آف کر کے، پھر موبائل کو گھنٹوں گھنٹوں تک چلا رہا ہے، اس آنکھ سے کیا کیا دیکھ رہا ہے اللہ بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں۔ اب جب یہ کہیں گے یہ چیز حرام ہے تو اندر سے نفس زور لگائے گا دیکھو، اور ادھر سے یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ حرام ہے تو جنگ شروع ہوگی۔ اب یہ نہیں معلوم ہے کہ اپنے آپ کو بچا پائے گا یا نہیں بچا پائے گا، لیکن جنگ ہوگی، اور وہ ایمان اور نفسانیت کی جنگ ہوگی۔ ایک طرف سے نفس کہے گا دیکھو، اور دوسری طرف سے ایمان کہے گا مت دیکھو۔ ایمان کہے گا اپنی آنکھ کا غلط استعمال مت کرو۔ ایمان کہے گا اپنی انگلیوں کے ذریعے سے لائکنگ اور شیئرنگ مت کرو۔ یہ جو یوں کر کے گھماتے ہیں اور یہ کر کے ڈھونڈتے ہیں کیا کیا مجھے دیکھنا ہے اور کیا کیا دیکھنا ہے، یہ جو انگلی استعمال ہو رہی ہے، یہ انگلی غلط استعمال ہو رہی ہے، آنکھ غلط استعمال ہو رہا ہے، آنکھ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں سے بیان کیا گیا اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اب یہ گویا جنگ شروع ہوگی، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اس کے لیے امتحان نہیں ہے، اور بیچارہ ہمارا وہ بچہ کہ جو سیکنڈ ٹائٹ پہنے ہوئے اس کے لیے امتحان ہے۔ امتحان سب کے لیے، حرام سب کے لیے حرام ہے، حلال سب کے لیے حلال ہے، فرض سب کے لیے فرض ہے، اور جو چیز لازم ہے وہ سب کے لیے لازم ہے، چاہے کوئی آدمی دفتروں میں رہنے والا ہو، چاہے کوئی آدمی کالجوں میں رہنے والا ہو، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے دکان پر ہو، چاہے کھیتوں میں ہو، چاہے بکروال ہو، چاہے گوجر ہو، چاہے کشمیری ہو، چاہے دکاندار، چاہے بزنس، جو بھی ہے حلال ہر ایک کے لیے حلال ہے، حرام ہر ایک کے لیے حرام۔